تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ المیزان ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ گروپ ماساب ٹینک حیدرآباد کے 53 رکن قافلے کی شمشاباد ایئرپورٹ پر الحاج حافظ محمد فیاض علی مینیجنگ ڈائریکٹر کی قیادت میں واپسی ہوئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ تمام حجاج اکرام کو تمام مقدس مقامات کی زیارت کروائی گئی ہے، جس سے تمام حجاج اکرام کافی خوش ہیں۔ 26 سپٹمبر، 17 اکتوبر اور 12 نومبر کو اگلا قافلہ روانہ ہوگا۔ تمام حجاج اکرام کو قصبہ کعبہ کی بھی زیارت کروائی گئی ہے۔ حجاج اکرام کا تعلق حیدرآباد، سکندرآباد، تانڈور، کرنول، نظام آباد، جڑچلہ و دیگر مقامات سے تھا۔ محکمہ موسمیات نے ریاست تلنگانہ میں اگلے 2 روز تک موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ شمالی مغرب اور اس کے ارد گرد مغربی وسط خلیج بنگال میں ایک کم دباؤ بن گیا ہے۔ اس اثر کی وجہ سے تلنگانہ میں اگلے 2 دنوں تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ شمالی مشرقی اور مشرقی اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے۔ حیدرآباد میں ہلکی سے درمیانی بارش ہوگی۔ عوام کو اگلے 2 دن چوکنا رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر نے واضح کیا کہ شام اور رات کے وقت مزید بارش کا امکان ہے۔ ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر منچریال، جگتیال، کریم نگر، بھدادری، کوتگڑیم، کھمم، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنٹا، سدی پیٹ، یدادری، بھونگیر اور کاماریڈی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ ہندوستان کے وزیر کامرس اور صنعت صارفین کے امور کے مرکزی وزیر شری پیوش گوئل کا 2 روزہ 18 سے 19 سپٹمبر 2022 پیر کی شام اختتام پذیر ہوا۔ سفارت خانہ ریاض نے وزیر تجارت کے دورے پر ایک پریس نوٹ جاری کیا، جس کے مطابق پیوش گوئل ہندوستان سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کی وزارتی میٹنگ میں شرکت کے لیے سعودی عرب آئے تھے۔ پیوش گوئل کے ساتھ سعودی وزیر برائے توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان ال سعود نے ہندوستان سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کے اقتصادیات اور سرمایہ کاری سے متعلق کمیٹی کی وزارتی میٹنگ کے شریک صدر رہے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل اکتوبر 2019 میں ہندوستان کے وزیر اعظم ہند کے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر قائم کی گئی تھی، جس کے 2 اہم ستون ہیں، یعنی سیاسی، سیکیورٹی، سماجی اور ثقافتی کمیٹی اور کمیٹی برائے اقتصادیات اور سرمایہ کاری۔ وزارتی اجلاس کے قابل ذکر نتائج یہ ہیں: ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے فروری 2019 میں اپنے دورے ہندوستان کے دوران ہندوستان میں 100 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے اعلان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کو ہموار کرنا، زراعت اور خوراک کی حفاظت کے 4 وسیع کے تحت تکنیکی ٹیموں کے ذریعے تعاون کے 41 شعبوں کی توثیق، توانائی، ٹیکنالوجی اور IT اور صنعت انفراسٹرکچر ترجیحی منصوبوں کو مقررہ مدت میں نافذ کرنے کا معاہدہ۔ ریاض میں اپنے قیام دوران وزیر تجارت نے سعودی عرب کے وزارت تجارت ڈاکٹر ماجد بن عبداللہ الخصابی نے 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے روابط کے تمام پہلوؤں پر وسیع پیمانے پر گفتگو کی۔ اسلام ہر نافع علم کی عزت افزائی کرتا ہے۔ ہم امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب کرے۔ یہ ورکشاپ علم تحقیق کے میدان میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے سیٹلائٹ کیمپس مانو آرٹس اینڈ سائنس کالج فار ویمن سری نگر میں منعقدہ سہ-روزہ تربیتی ورکشاپ بعنوان اسری، سماجی، اقتصادی اور مذہبی مسائل کے افتتاحی اجلاس میں کیا۔ صدارت معروف دانشور مولانا احمد سعید نے کی۔ انہوں نے اپنی صدارتی خطاب میں کہا کہ قوم اپنی تاریخ سے بہرور ہو کر ہی صحیح نتیجہ فکر پر پہنچ سکے گی۔ جو قوم ماضی، حال اور مستقبل پر نظر نہیں رکھتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اب ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو اپنا موضوع بنائیں اور تعصب کی اینک اتار پھینکیں۔ پروفیسر حمید اللہ مرزائی نے کلیدی خطبہ دیا اور کہا کہ علم کا رابطہ دنیا سے کٹ گیا ہے۔ یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، کیونکہ ہم نے اپنے مدارس کو یونیورسٹیوں اور اعلیٰ اداروں سے الگ کر رکھا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے خصوصی خطاب میں کہا کہ ہمیں علم کی بلندیوں کو چھونے اور اس کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر علی خان، پرنسپل مانو آرٹس اینڈ سائنس کالج سری نگر نے سہ-روزہ تربیتی ورکشاپ کے مقاصد سے متعارف کرایا اور کہا کہ سرزمین کشمیر جو ہمیشہ سے بے شمار علماء و فضلاء کی آمد رہا رہی ہے، اس سرزمین پر 8 سال سے قیام پذیر ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ مانو کا یہ کیمپس اپنی تمام تر جلائیوں سے قوم و ملت کے نوجوانوں کو ملک کی خدمت کے لیے تیار کرنے میں کوشاں ہے۔ ڈاکٹر محمد سراج الدین نے پروگرام کی کارروائی چلائی۔ افتتاحی اجلاس کا آغاز رقیہ بانو کی خیرات سے ہوا۔ اس ورکشاپ میں کثیر تعداد میں طلباء و طالبات کے علاوہ دیگر جامعات کے اساتذہ اور اسکالرز نے شرکت کی۔
ایک مسافر طیارے میں سوار ہو کر کافی ہنگامہ کیا. وہ کسی بات پر جھگڑا کرنے کے بعد اپنی قمیص اتار دی. وہ بنین پر کھڑے ہو کر ایئر ہوسٹس سے لڑنے لگا. اس کی گڑبڑ کو دیکھ کر باقی عملہ بھی اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی. تاہم مسافر نے ان کی بات نہ مانی اور ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے فلائٹ کے عملے کی پٹائی کرنے چلا گیا. وہ طیارے کی سیٹوں پر چڑھ گیا اور کھڑکی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کی. اس کے بعد وہ سیٹیں کھینچ کر جہاز کے بیچ کے حصے میں لیٹ گیا. طیارے کا عملہ ایویشن رولز کے مطابق اسے سیٹ سے باندھ دیا. یہ واقعہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز میں پیش آیا. دبئی جانے والی اس فلائٹ میں عملے نے اسے باندھ دیا اور جیسے ہی جہاز دبئی میں اترا حکام نے مسافر کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس سے پوچھ تاچھ کی گئی کہ اسے دوبارہ ان کی ایئر لائن کی پرواز میں سوار ہونے سے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے. فی الحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیے اور بیل آئیکن بھی دبا لیے تاکہ ہماری ہر خبر